أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اے بنو اسرائیل، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور تم مجھے سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی، اور تم اس کے پہلے منکر نہ بنو، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور صرف مجھے سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں سے بنو اسرائیل کو خطاب کیا ہے، یہود کو خطاب کیا ہے، کیونکہ مدینہ میں مسلمان جہاں تھے وہیں دوسری طرف یہود بسا کرتے تھے، تو دعوت کا تقاضا ہے اور دعوت کا منہج ہے کہ سب سے پہلے اپنے آس پاس کے لوگوں کو صحیح دین کی دعوت دی جائے، صحیح چیز کی تعلیم دی جائے۔ وہی منہج اللہ رب العالمین نے بھی یہاں اختیار کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فالو کیا ہے۔ پہلے نعمتیں ذکر کی اللہ رب العالمین نے کہ بنو اسرائیل پر دیکھو تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتیں کی، نعمتوں کو یاد دلا کر کے اللہ رب العالمین نے انہیں شکر گزاری کی طرف دعوت دی ہے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنے کی طرف دعوت دی ہے، اور کہا ہے مجھے سے ڈرو، جب ڈرو گے تو تم اللہ رب العالمین کے عہد کو پورا کرو گے۔ یہ تمہید تھی، بات کی شروعات سے پہلے ایک طرح سے تمہید تھی۔ اصل چیز اللہ رب العالمین نے اس تمہید کے بعد، ذہن سازی کرنے کے بعد، ان کے دلوں کو کھولنے کے بعد کہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی، دنیا میں کسی اور قوم کو اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے نہیں دی ہیں امت محمدیہ سے پہلے، تو تمہیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب پر اللہ رب العالمین نے جس رسول کو بھیجا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ دیکھیے کہا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کی ہے، سب کی طرف نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے دیکھیے سب سے ضروری جو چیز ہے انسان کے لیے، ایک غیر مسلم کو جو سب سے پہلے دعوت دینی چاہیے وہ دعوت دی ہے۔ یہی دعوت کا منہج اور اسلوب ہے۔ آج دیکھیے انسان ایمان کی دعوت پہلے نہیں دینا چاہتا، کہتا ہے اس سے بگاڑ پیدا ہو جائے گا، وہ مجھ سے دور ہو جائے گا، تو پھر کیا کرتا ہے، ایمان کی دعوت سے پہلے دنیا داری کی دعوت دیتا ہے، ایسی چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو غیر ضروری چیزیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھیے جو اسلوب اور منہج اختیار کیا، جو طریقہ اختیار کیا ہے دعوت کا، وہ طریقہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کون سا طریقہ اختیار کیا تھا؟ سب سے پہلے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہا اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کسی دنیوی چیز کی طرف رغبت نہیں دلائی، بلکہ اصل چیز کی طرف دعوت دی۔ یہی اگر مضبوط نہیں ہے، یہ کمزور ہے، تو آپ کسی بھی چیز کی تعلیم دیں گے اسے کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے، وہ اپنی ہی دنیا میں مست رہے گا۔ اور آج دیکھیے وہی صورتحال ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں دعوت کا منہج ذکر کیا ہے، طریقہ ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو جس چیز کی طرف دعوت دی پہلے، وہ کیا دعوت تھی؟ ایمان کی دعوت تھی، توحید کی دعوت تھی۔ کہا یہودیوں سے تم ایمان لے آؤ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، یعنی قرآن کریم پر ایمان لے آؤ۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی، ترتیب دیکھیے، مصدقا لما معکم، یہ جو کتاب ہے قرآن کریم
تمہارے خلاف نہیں ہے، تمہاری کتابوں میں جو چیزیں موجود ہیں اس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کی تائید کرنے والی ہے، تصدیق کرنے والی ہے کہ تورات اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام پر تصدیق کر رہی ہے اور بتا رہی ہے جھوٹی کتاب نہیں ہے، سچی کتاب ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے تم لوگوں نے اپنی طرف سے بہت کچھ اس میں داخل کر لیا، لیکن اصلاً یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہے، قرآن اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو تم کیا کرو، قرآن اس کی تمہاری کتابوں کی تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے تو تم ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے 104 کتابیں نازل کی اور ساری کتابوں کو 4 کتاب میں سمیٹ دیا، تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم میں، اور ان تینوں کتابوں کو قرآن کریم کے اندر سمیٹ دیا۔ جتنی بھی کتابیں قرآن سے پہلے نازل ہوئیں پوری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں، ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کریم پڑھ لے تو گویا ساری کتابوں کو پڑھ لیا، قرآن کریم کے بعد کسی اور کتاب کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سے پہلے جو چیزیں نازل ہوئی ہیں منسوخ قرار دے دی گئی ہیں اور قرآن کریم کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے وہی ذکر کیا ہے، قرآن تصدیق کرتی ہے تمہاری کتاب کی، تمہارے پاس جو چیزیں موجود ہیں اس کی تصدیق کر رہی ہے، تو تم کیا کرو، اس کتاب پر ایمان لے آؤ۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا ایک طرف ایمان کی دعوت ہے اور دوسری طرف ایمان کو توڑنے والی چیز سے مناہی ہے، منع کیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، ایمان لے آؤ، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس قرآن کو تم پہلے جھٹلانے والے مت بن جاؤ۔ ایمان لے آؤ، ایمان کی ضد کیا ہے؟ کفر ہے، انکار ہے، تم اس قرآن کو انکار کرنے والے پہلے نہ بن جاؤ۔ یہاں اہل علم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو وہ پہلے انکار کیے تھے، قرآن کا نہیں مانے، مکہ کے کافر نہیں مانے تھے، انکار کر دیے تھے۔ یہاں اللہ رب العالمین یہ ذکر کر رہا ہے یہودیوں سے مخاطب ہو کر کے تم اس قرآن کو پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ تو اہل علم کہتے ہیں اس کی تفسیر میں یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بنو اسرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں یہ کون تھے؟ یہودی تھے۔ تو یہ یہودی کی نسل جو مدینہ میں بستی ہے، یہ اگر انکار کر دی گئی قرآن کو آج، تو ان کی نسل جو آنے والی ہے اور ان کے مذہب پر جو چلنے والے لوگ ہوں گے وہ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن کو انکار کرنے والے بن جائیں گے۔ تو تم اے یہودیو، تم پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، ورنہ تمہاری نسلیں، تمہاری ذریت جو آئے گی وہ تمہارے ہی نقش قدم پر چلے گی۔ تو دیکھیے وہی ہوا، جب یہودیوں نے انکار کی راہ اختیار کی تو بعد کے لوگوں نے بھی انکار کی راہ اختیار کر لی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے وہ جرم بہت بڑا جرم ہوتا ہے جو پہلے جرم کیا جائے، پہلے کوئی خلاف شرع کام کیا جائے وہ جرم بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے نقش قدم پر لوگ چلنے والے بن جاتے ہیں، تو سارے لوگوں کا گناہ اس آدمی پر ہوتا ہے جس نے شروعات کی ہے، کسی بھی چیز کی شروعات کی ہو جو غلط ہے۔ تو یہودیوں نے انکار کی شروعات کی تھی، تو سارے یہودیوں کی آج تک جو یہودی انکار کی راہ اختیار کیے ہیں ان کا پورا وبال یہود مدینہ پر ہوگا، وہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے وہی ذکر کیا ہے تو تم پہلے کافر نہ بنو، تو یہاں پہلے کافر بنو گے تو تم سب سے پہلے مجرم بنو گے اور بڑے مجرم بن جاؤ گے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ذکر، اس کے بعد ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کرتا کیوں ہے، اس کی وجہ بیان کی ہے۔ کوئی بھی انکار کون کرے گا؟ اللہ کی کتاب کو مانے گا کون؟ نہیں مانے گا کون؟ تو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ انکار کون کرتا ہے؟ دنیا کا پجاری، مادہ پرست انکار کرتا ہے۔ دنیا، سب کچھ دنیا ہی جس کی ہو وہی انکار کرے گا، کیونکہ اس کے سامنے اللہ اور اس کی باتوں کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ ذکر کیا تم انکار نہ کرو، پہلے انکار کرنے والے نہ مت بنو، اور تم انکار کیوں کرتے ہو اس کی وجہ بیان کی کہ تم دنیا کی چند کوڑیوں کے بدلے اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہو، دنیا کے بدلے اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہو، اسی لیے تم کیا کرتے ہو؟ اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہو۔ تو تم ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ اور آگے فرمایا، ڈرایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، ایسا نہ کرو، کیوں؟ تم مجھے سے ڈرو،
اللہ سے ڈرو، اللہ تمہاری گرفت کرنے والا ہے۔ جب اللہ سے بندہ ڈرے گا تو سودے بازیاں نہیں کرے گا، دین کا سودا نہیں کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا، اللہ کی کتاب پر ایمان لائے گا، اس کے رسولوں پر ایمان لائے گا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے دیکھیے بہت اہم طریقے سے، اہم اسلوب سے انہیں ایک طرح سے ایمان کی دعوت دی ہے اور ایمان کی طرف انہیں بلایا ہے، کفر سے روکا ہے۔ اور یہاں ذکر کیا اللہ رب العالمین نے کہ یہ آیتوں کو بیچتے تھے، اللہ کی آیتوں کو بیچ کر کے پیسہ لیتے تھے۔ تو کہا تھوڑی سی دنیا کے بدلے تم اللہ کی آیتوں کو نہ بیچو۔ تو اس کا کیا مطلب کہ زیادہ ملے دنیا تو بیچ دو؟ نہیں، اللہ نے جو ذکر کیا ہے یہ حقارت میں ذکر کیا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ تھوڑی ہی ہے، جتنی بھی دنیا مل جائے وہ تھوڑی ہے۔ اللہ نے کہا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا جتنی بھی مل جائے وہ کیا ہے؟ تھوڑی ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کے نبی، لوگوں کو بتا دیجئے دنیا جتنی بھی مل جائے وہ تھوڑی ہے۔ تو یہاں ان کو حقارت سے کہا کہ دنیا کی تھوڑی دنیا کے بدلے، دنیا حقیر چیز کے بدلے تم کیا کرتے ہو؟ اللہ کی عظیم آیتوں کو بیچ دیتے ہو۔ عظیم آیتوں کو کون سی آیتیں بیچتے تھے؟ یہ ان آیتوں کو بیچتے تھے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا، چھپا لیتے تھے، اس کو دبا لیتے تھے اور اس کی غلط تعویل کر دیتے تھے، تحریف کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بات ان کی کتابوں میں موجود تھی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ چھپا لیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہی وارننگ دی ہے، تم ایسا مت کرو۔ آپ دیکھیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا ایک بڑا گروہ سچائی کو جاننے کے باوجود بھی سچائی کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ ان کے مذہب کا خطرہ ہے، وہ جو اپنا سماج میں ایک اپنی عزت اور مقام بنائے ہوئے ہیں اس کا خطرہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اس کو توڑ دو اور تم حق کی طرف آ جاؤ، اور اگر اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو تو یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ جیسے دنیا کی وجہ سے انسان اگر دین کی طرف نہیں آتا ہے تو کیا کر دے؟ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا تو دنیا کی قیمت نہیں رہ جائے گی۔ آخرت سے ڈرنے والا بن جائے، آخرت کی لالچ کرنے والا بن جائے، جنت کی لالچ کرنے والا بن جائے تو دنیا ہیچ نظر آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں اس طرح سے دعوت دی ہے۔ تو یہاں ہمارے لیے بھی سبق یہ ہے کہ دیکھیے ہم بھی دنیا کے بدلے اللہ کی آیتوں کو چھپانے والے نہ بنیں، اللہ کی دعوت کو چھپانے والے نہ بنیں، انکار کرنے والے نہ بنیں، ورنہ ہمارا شمار یہود میں ہوگا، یہود کے طریقے پر ہم چلنے والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کے مطابق چلنے اور عقیدہ بنانے کے اللہ رب العالمین توفیق دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔